ظہیر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں اتنے بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطیاں سامنے آتی ہی رہتی ہیں، کیا چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام موجود نہیں ہے؟ جی، اگر بات کی جائے چیک اینڈ بیلنس کی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز دیگر محکموں کی طرح محکمہ تعلیم میں بھی مبینہ مالی بے ضابطیوں کے اسکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس میں مختلف جو افسران ہیں، جس میں ڈی او صاحبان ہیں، ساتھ سی او صاحبان ہیں، تمام افسران جو بڑے لیول کے ہیں ان پر بھی آڈٹ اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ ابھی جو آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے مالی سال 2021-22 اور مالی سال 2022-23 کی، اس میں مجموعی طور پر 85 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں۔ اس میں اگر بات کی جائے الاؤنسز کی تو جو مختلف جو افسران ہیں ان کو الاؤنسز کی مد میں جو ادا کی گئی رقم تھی وہ 29 کروڑ روپے سے زائد کی تھی۔ ریکارڈ اس کا مطلوبہ جو ریکارڈ تھا یہ آڈٹ حکام کو افسران فراہم ہی نہیں کر سکے، جس کے بعد جو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ اعتراضات جو ہیں ان کو برقرار رکھا گیا۔ اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آڈٹ حکام کی طرف سے کوئی آڈٹ کیا جاتا ہے تو اس کو موقع پر ہی سیٹل کر دیا جاتا ہے اگر متعلقہ ریکارڈ آڈٹ حکام کو فراہم کیا جائے، وہ جب آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں نہ صرف جو متعلقہ محکمہ ہوتا ہے جس کے افسران پر الزامات ہوتے ہیں، آڈٹ اعتراضات ہوتے ہیں، وہ افسران موجود ہوتے ہیں، ساتھ جو آڈٹ کے افسران ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر بھی آڈٹ اعتراضات کو دور کر لیا جائے، ان کو حل کر لیا جائے تو آڈٹ اعتراضات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اگر یہاں پر بھی یہ معاملہ نہ رکے تو اس کے بعد جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی اگر یہ آڈٹ اعتراضات دور نہ ہوں تو ریکوری کے لیے جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے کہ ریکوری کی جائے جو کرپشن میں ملوث، جو مالی بے ضابطیوں میں ملوث افسران ہیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی آگے جا چکا۔ اب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، جس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جو رپورٹ پیش کی جائے اس کے لیے ورکنگ پیپر کی تیاری کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے ظہیر آپ نے بتایا کہ مالی سال 2021 سے 22 اور مالی سال 2022 سے 23 میں مجموعی طور پر 85 کروڑ کی جو ہے وہ خرد برد کی گئی ہے، تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس حوالے سے محکمہ تعلیم حکام کی جانب سے مالی بے ضابطیوں کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ پھر جی، روک تھام تو نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، تاہم جو موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ایجوکیشن اتھارٹی کے، ان کی طرف سے تمام جو ذمہ دار جن پر آڈٹ اعتراضات لگائے گئے ہیں، جن پر سنگین مالی بے ضابطیوں کے الزامات لگائے گئے آڈٹ حکام کی جانب سے، ان تمام افسران کو آڈٹ اعتراضات کے جواب دوبارہ سے جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ انہوں نے جو پہلے آڈٹ اعتراضات کے جواب جمع کروائے تھے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی میں، تو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی نے ان اعتراضات کو کے جو جوابات تھے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ متعلقہ جو ثبوت تھے، متعلقہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ فراہم ہی نہیں کیے جا سکے تھے، جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چلا گیا۔ تو اب جو ہے تمام جو ذمہ دار افسران ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے سی او ایجوکیشن کی جانب سے کہ وہ جو بھی آڈٹ اعتراضات ان کے خلاف بنے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ورکنگ پیپر کی تیاری جو اس کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ 39 آڈٹ اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ متعلقہ افسران کی جانب سے سی او ایجوکیشن کو موصول ہو چکے ہیں، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اگلی جو میٹنگ ہے اس میں یہ تمام آڈٹ اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ اگر وہاں پر یہ آڈٹ اعتراضات کے جوابات کو تسلیم کر لیا گیا تو تمام جو آڈٹ پیراز ہیں ان کو سیٹل کر لیا جائے گا۔ اگر یہاں پر یہ نہ ہوا تو اس کے بعد ریکوری کے لیے متعلقہ جو افسران ہیں ان کی سفارشات کی جائیں گی کہ ان سے تمام تر ریکوری جو ہے وہ کی جائے اور قومی خزانے میں جمع کروایا جائے۔ یہ جو آڈٹ ہوا تھا 2021-22 2022-23 کے مالی سالوں کا، تو اس میں مجموعی طور پر 85 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطیاں سامنے آئی تھیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ مالی بے ضابطیاں تھیں وہ مختلف قسم کے الاؤنسز کی مد میں ہوئی تھی، وہ 29 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطیاں تھیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے نان سیلری بجٹ کی، بالکل یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی ظہیر کہ یہ نان سیلری بجٹ کا آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ نان سیلری کا بجٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، تو اگر ماضی کی بات کی جائے تو ماضی میں بھی پنجاب بھر میں نان سیلری بجٹ کے اربوں روپے کے جو فنڈز ہیں ان کو خرد برد کیا گیا تھا۔ اب ملتان میں کتنی رقم خرد برد کی گئی ہے اس حوالے سے، نان سیلری بجٹ کے حوالے سے؟ جی، اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان میں مجموعی طور پر 20 کروڑ روپے سے زائد کا جو نان سیلری بجٹ ہے اس میں مبینہ طور پر خرد برد کی گئی ہے۔
اس میں 12 کروڑ روپے سے زائد کی جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا قومی خزانے کو غیر قانونی استعمال سے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی نان سیلری بجٹ جو ہے وہ محکمہ تعلیم کو دیا جاتا ہے تو اس کی منظوری کے لیے جو فنڈ آپ نے لینے ہیں اس کے لیے بھی بھاری نذرانے جو ہے وہ اکاؤنٹس آفس والوں کو جمع دینے پڑتے ہیں. جب تک بھاری نذرانے آپ نہ دیں تو وہاں سے بھی بل کلیئر نہیں ہوتا. تو یہ پورا نیٹ ورک ہے. ایک تو محکمہ تعلیم کے اپنے افسران جو ہیں وہ اس بجٹ پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں. دوسرا جو اکاؤنٹ آفس کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی یہ سونے کی چڑیا یہ نان سیلری بجٹ ہے. تو وہ بھی اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں. وہ بھی مبینہ طور پر بھاری نذرانے وصول کرتے ہیں. ملتان کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر 20 کروڑ روپے سے زائد کے نان سیلری بجٹ کی مبینہ خردبرد سامنے آئی ہے. اگر ماضی کی بات کی جائے جس طرح آپ نے کہا کہ 2020 میں جب پورے پنجاب میں نان سیلری بجٹ جو تعلیمی اداروں کا ہے اس کا آڈٹ کیا گیا تھا تو اس میں 17 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی تھی, جس میں ملتان بھی تھا, مظفر گڑھ تھا, خانے وال کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی تھی. اس طرح جنوبی پنجاب سمیت پنجاب بھر کے دیگر جو 19 اضلاع کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے وہاں پر 17 ارب روپے سے زائد کا ٹیکہ جو ہے وہ لگایا گیا تھا. اس میں جو 6 ارب سے زائد کا نقصان تھا وہ انتظامی کنٹرول کی وجہ سے قومی خزانے کو پہنچایا گیا. کمزور اور ناقص حکمت عملی سے 2 ارب کا نقصان پہنچایا گیا. اسی طرح 1 ارب سے زائد کی رقم جو خرچ کی گئی تھی اس کا آڈٹ حکام کو ریکارڈ ہی فراہم نہیں کیا گیا تھا. اسی طرح غیر قانونی جو اس کے خرچے ہیں اس کی مد میں 7 ارب سے زائد کی رقم خرچ کرنے کے 175 کیسز کی نشاندہی ہوئی تھی. اس کے بعد سے باقاعدہ بنیادوں پر جو ہے مستقل بنیادوں پر جو نان سیلری بجٹ ہے اس کے آڈٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا, جس کے بعد 2021-22 اور 2022-23 کے مالی سال میں بھی نان سیلری بجٹ کی مد میں بڑے پیمانے پر ایک اور چیز جو ہم نے اپنی سٹوری کاسٹ میں جس کا ذکر کیا تھا, غیر قانونی الاؤنسز جو دیے جا رہے ہیں, تو غیر قانونی الاؤنسز کی مد میں ہونے والی جو مالی بے ضابطگیاں ہیں ان پر کسی قسم کی ریکوری شروع ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی ابھی تک؟ جی اس میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. 2011 سے لے کر 2021 تک وہ مختلف جو غیر قانونی الاؤنسز ہیں اس کی مد میں قومی خزانے کو 31 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا تھا, جس پر اس پہ باقاعدہ انکوائری بھی ہوئی. آڈٹ حکام کی روشنی میں جب انکوائری کی گئی تو اس میں جو متعلقہ ذمہ دار جو افسران تھے ان کی بڑے پیمانے پر نشاندہی کی گئی اور رقم کا تخمینہ لگایا گیا کہ 31 کروڑ روپے 2011 سے لے کر 2021 تک ان افسران نے مختلف الاؤنسز کی مد میں غیر قانونی طور پر وصول کیے ہیں. تو اس کی ریکوری کے لیے جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے تھے. اب یہ 2021 میں یہ احکامات دیے گئے تھے. اب 2025 ہے, 4 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ 31 کروڑ کی رقم جو ہے اس کی ریکوری کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے. اب جو دوبارہ آڈٹ ہوا 2021 کے بعد اس میں بھی 29 کروڑ روپے سے زائد کی جو ہے وہ الاؤنسز کی ہیرا پھیریاں سامنے آئی ہیں. اس کی ریکوری کے لیے بھی ابھی اقدامات نہیں کیے گئے. ابھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اگر اس میں یہ ریکارڈ فراہم نہ کر سکے محکمہ تعلیم کے افسران تو 31 کروڑ پہلے ان کے ذمے ہے, مزید 29 کروڑ کی ریکوری جو ہے وہ بھی ان کے ذمے لگ جائے گی. اچھا ظہیر, ایک اور بڑا اہم سوال جو یہاں پر اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اسکول کونسلز نے مقررہ کردہ جو فنڈز ہیں اس سے زیادہ کی رقم نکلوائی ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ وہ رقم کیسے نکلوا لی گئی اور قوانین کے تحت اسکول کونسلز جو ہیں وہ کتنی رقم نکلوانے کے مجاز ہیں؟ جی ہمارے پاس جو یہ دستاویزات موجود ہیں ان کے مطابق پنجاب ایجوکیشن اسکول ونگ کے رول کے مطابق 4 لاکھ سے زائد کے جو ہے وہ جو اسکول کونسلز ہیں وہ 1 سال کے اندر 4 لاکھ سے زائد کے اخراجات کر سکتی ہیں. اس سے زیادہ کے اخراجات کرنے کی مجاز نہیں ہے. مگر اس معاملے میں ہوا یہ کہ مختلف اسکول کی جو اسکول کونسلز ہیں ان کے ارکان نے جو افسران تھے ان کے ساتھ مبینہ طور پر ملی بھگت کر کے اپنی جو مقرر کردہ ایک لیمٹ ہے اس سے بھی زیادہ کے فنڈ جو ہے وہ نکلوا کر خرد برد کیے, جس سے قومی خزانے کو بھاری نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا. 4 کہ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام موجود نہیں ہے تو کیسے نکلوا لی گئی, کیسے اجازت نامہ کیسے مل گیا ان کو؟ جی اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی جو متعلقہ یعنی کہ ڈی او حضرات ہوتے ہیں ان کو شیشے میں اتار لیا جاتا ہے. جب ان کو مبینہ طور پر بھاری کمیشن کی بھاری جو ہے وہ نذرانے کی آفر کی جاتی ہے تو وہ بھی موم ہو جاتے ہیں, وہ بھی قوانین میں غیر قانونی طور پر اپنی طرف سے ترمیم کر لیتے ہیں اور جو متعلقہ اسکول کونسلز ہیں ان کو مطلوبہ جو فنڈز ہیں اس سے بھی زیادہ مقرر کردہ جو لیمٹ ہے اس سے بھی زیادہ فنڈ نکلوانے کی اجازت دے دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں بھی 7 کروڑ سے زائد کی رقم جو ہے وہ نکلوائی گئی.
حالانکہ جو رقم نکلوائی جا سکتی تھی، جو 55 سکول تھے وہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے کے قریب تھی، کہ 2.5 کروڑ روپے کی رقم وہ نکلوا سکتے تھے، مگر یہاں پر انہوں نے اپنی جو لیمٹ تھی اس سے بھی زیادہ پیسے نکلوائے، جس سے قومی خزانے کو 7 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔